नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन व सामीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम सुनने और देखने वाले खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के सदक़े से मैं रुखसान आलम हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी की एक और किताब जिसका नाम है उम्दतुत तसरीफ़ फ़ी क़यामी रमज़ान सलातुत तरावी, क़याम रमज़ान की फ़जीलत और 20 रकात नमाज तरावी का असबाब के रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रमज़ान मुबारक की पुरनूर सातों की चूँकि आमद है, इसलिए हमने मुनासिब समझा कि रमज़ान मुबारक में क़याम की फ़जीलत और 20 रकात नमाज तरावी की अहमियत पर रोशनी डालें। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान मुबारक के दिनों में रोज़ों को फ़र्ज़ किया है, वहीं पर रमज़ान मुबारक की रातों में नमाज पजगाना के अलावा नमाज तरावी की सूरत में एक ख़ास तोहफ़ा अता फरमाया है। और अहदीस में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बहुत अहमियत और फजीलत को बयान किया है। शेखुल इस्लाम ने अपनी इस मुख्तसर किताब जो 87 सफ़ात पर मुश्तमिल है, बड़े जामे अंदाज में इस मौजू का अहाता किया है। ये किताब सबसे पहले जून 2018 में शाया हुई और इस किताब में कुल 14 अब्वाब हैं। पहले 8 अब्वाब में इन अहादीस का तज़किरा किया गया है जो क़याम रमज़ान की या तो तरगीब के बयान में है या ये बताती हैं कि रमज़ान की रातों में क़याम करना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, या फिर ये कि क़याम रमज़ान की बदौलत अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमाता है, और ये कि क़याम रमज़ान के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर मुशक्क़त बर्दाश्त फरमाया करते थे, और ख़ास तौर पर जब आखिरी अशरा रमज़ान आता तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत मज़ीद किस तरह बढ़ जाती थी। फिर ये कि अहले मदीना जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने और इश्क करने वाले लोग थे, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बा में किस तरह क़याम करते थे, और ये कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में जमात के साथ नमाज तरावी पढ़ी और इसकी इमामत करवाई। लोगों ने आपकी इक्तदा में 3 दिन नमाज तरावी बाजमात अदा की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खौफ से कि कहीं नमाज तरावी जमात के साथ पढ़ना फ़र्ज न हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी को जमात के साथ अदा करना छोड़ दिया और सारी ज़िंदगी इनफरादी तौर पर नमाज तरावी अदा फरमाते रहे। यही मामूल खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सद्दीक़ के दौर में रहा कि लोग इनफरादी तौर पर नमाज तरावी अदा करते। गोया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज तरावी की जमात की खुद तहसीन फरमाई। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, नमाज तरावी के ज़मन में एक इख्तलाफी मसला जो उम्मत में मौजूद है और जिसकी वजह से उम्मत 2 हिस्सों में बटी हुई है, और वो मसला ये है कि नमाज तरावी की तादाद 8 है या 20। उम्मत मुस्लिमा के बाज़ अफराद ये कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से 8 तरावी पढ़ना साबित है, जबकि बाज़ अफराद ये भी कहते हैं, जिनमें हम भी शामिल हैं, इनका मौक़िफ़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मुबारक, खुलफ़ाए सलासा के अमल मुबारक और जय्यद ताबईन और तबा ताबईन से अमल मुतवातरा से साबित है कि नमाज तरावी की सही तादाद 20 रकात है। आज इंशाअल्लाह हम हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम की इस किताब के इसी हिस्से पर अपनी तवज्जो रखेंगे और दलाइल से साबित करेंगे कि नमाज तरावी की सही तादाद 20 रकात ही हैं, ताकि हम आने वाले माह सयाम में बगैर किसी शक व शुबे के 20 रकात नमाज तरावी अदा करें और कल्बी सुकून हासिल करें। सबसे पहली हदीस इस सिलसिले में जो शेखुल इस्लाम ने पेश की है, वो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है और इसे इमाम
तबरानी और इमाम इब्न अबी शैबा ने बयान किया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में 20 रकात नमाज तरावी और 3 वितर पढ़ा करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में वितर के अलावा 20 रकात नमाज पढ़ते थे। इस हदीस को इमाम तिबरानी ने अपनी किताब में नकल फरमाया है। मोहतरम सामीन व नाजरीन, इन दोनों अहदीस से वाज़िह तौर पर हमें पता चलता है कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 रकात की सूरत में क़यामुल लैल फरमाया है, जिसे हम नमाज तरावी कहते हैं, और इसके अलावा आप 3 रकात वितर अदा फरमाया करते थे। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 दिन नमाज तरावी जमात के साथ पढ़ाई, फिर सारी ज़िंदगी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम नमाज तरावी इनफरादी तौर पर अदा फरमाते रहे। यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 2.5 साला दौर खिलाफत में भी इनफरादी तौर पर नमाज तरावी अदा करने का मामूल जारी सारी रहा। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे खलीफा इस्लाम के अवाइल दौर में भी यही मामूल जारी रहा, लेकिन बाद में आपने लोगों को एक जमात में एक इमाम के पीछे नमाज तरावी पढ़ने का हुक्म दिया, जो आज के दौर तक जारी व सारी है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि तुम पर मेरे और मेरे खुलफा की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है। शेखुल इस्लाम ने हज़रत अब्दुल रहमान बिन अब्दुल कारी की रवायत को दर्ज किया है, जिसमें वो रवायत करते हैं कि मैं हज़रत उमर के साथ रमज़ान मुबारक की एक रात मस्जिद की तरफ निकला तो लोग मुतफरक शक्ल में मसरूफ़ इबादत थे। कोई तन्हा नमाज पढ़ रहा था और कहीं एक ग्रोह किसी की इक्तदा में नमाज पढ़ रहा था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे ख्याल में उन्हें एक कारी के पीछे जमा कर दूं तो अच्छा होगा। चुनाचे उन्होंने इसका अज़्म कर लिया और फिर हज़रत उबई बिन काब की इमामत में सबको जमा कर दिया। फिर मैं एक और रात में उनके साथ निकला तो लोग एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखकर फरमाया, ये कितनी अच्छी बिदअत है। हज़रत उर्वा से मरवी है कि आपने औरतों को हज़रत सुलेमान बिन अबी हस्मा की इक्तदा में जमा फरमाया, गोया ख़वातीन भी दौरे हज़रत उमर में जमात के साथ नमाज तरावी अदा करती थीं। मोहतरम सामीन और नाजरीन, इससे अगले बाब में शेखुल इस्लाम ने इन रवायात को लिया है जिनसे ये साबित होता है कि अहद उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में लोग 20 रकात नमाज तरावी ही जमात के साथ अदा करते थे। इस बाब में शेखुल इस्लाम ने रवायात बयान की हैं। मोहतरम नाजरीन और सामीन, हज़रत यजीद बिन रुमान से रवायत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में भी रमज़ान मुबारक में लोग 23 रकात नमाज तरावी वितर के साथ अदा करते थे। इसे इमाम मलिक इमाम बकई ने रवायत किया है। हज़रत याह्या बिन सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब ने एक शख्स को हुक्म दिया कि वो लोगों को 20 रकात पढ़ाए। इसे इमाम इब्न अबी शैबा ने रवायत किया है। इसकी इसनाद कवी हैं। हज़रत साहब बिन यजीद का बयान है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में सहाबा कराम रमज़ान मुबारक में 20 रकात नमाज तरावी पढ़ते थे और इनमें 100 या इसके लगभग 100 आयात वाली सूरतें पढ़ते थे। और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के अहद में शिद्दत क़याम की वजह से वो अपनी लाठियों से टेक लगा लेते थे। मोहतरम सामीन और नाजरीन, ये तमाम रवायात से हमें पता चलता है कि अहद रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहद अबू बकर उमर और उस्मान में 20 रकात ही नमाज तरावी के तौर पढ़ी जाती थी। अब हम वो रवायात पेश करेंगे जिनसे मालूम होगा कि अहद अली में भी 20 रकात नमाज तरावी पढ़ने का ही मामूल था। अबू अब्दुर्रहमान सुलैमी से मरवी है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रमज़ान मुबारक में कुर्रा हजरात को बुलाया और उनमें से एक शख्स को हुक्म दिया कि वो लोगों को 20 रकात नमाज तरावी पढ़ाए और ख़ुद हज़रत अली ने उन्हें वितर की नमाज पढ़ाई। हजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने इस किताब में एक और फसल कायम की है जिसमें उन्होंने इन कुर्रा सहाबा और ताबईन का जिक्र किया है जो लोगों
की 20 रकात नमाज तरावी में इमामत फरमाते थे। सबसे पहले आपने हजरत उबई बिन काब का तस्करा किया है जो मदीना मुनव्वरा में लोगों को 20 रकातें पढ़ाते थे। अब्दुल अजीज बिन रुफे से मरवी है, उन्होंने फरमाया हजरत उबई बिन काब मदीना मुनव्वरा में लोगों को रमजान मुबारक में 20 रकत तरावी और 3 रकत वितर पढ़ाते थे। इसी तरह अबू हुसैब बयान करते हैं कि हजरत सवैद बिन गफला हमें रमजान मुबारक में नमाज तरावी 5 तरवीहात के साथ यानी 20 रकात पढ़ाते थे। इसे इमाम बकई ने रवायत किया है और इसकी सनद हसन है। इसी तरह हजरत नाफे बिन उमर से रवायत है कि हजरत इब्ने अबी मौलाइका हमें रमजान मुबारक में 20 रकात नमाज तरावी पढ़ाया करते थे। हजरत हारिस से मरवी है कि वो लोगों को रमजान मुबारक की रातों में 20 रकत नमाज तरावी और 3 वितर पढ़ाया करते थे और वितर की आखिरी रकत में रुकू से पहले दुआए कुनूत पढ़ते थे। इसे इमाम इब्ने अबी शैबा ने रवायत किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन हुसफ रवायत करते हैं कि मुझसे एक से ज़्यादा लोगों ने बयान किया है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने कुरा सालबान को 20 रकात तरावी पढ़ाने और हर रकत में 10 आयात की तिलावत करने का हुक्म फरमा रखा था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के असहाब में से हज़रत शुतीर बिन शक्ल से रवायत है कि वो लोगों को रमज़ान मुबारक में 20 रकात तरावी और 3 वितर पढ़ाते थे। मोहतरम सामईन, हजरत अता जो एक मशहूर ताबई हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने लोगों को यानी सहाबा कराम और अकाबर ताबईन को देखा है कि वो बशमूल वितर 23 रकात नमाज पढ़ते थे। मोहतरम सामईन और नाजरीन, इमाम शाफई फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक पसंदीदा अमल ये है कि अगर वो जमात के साथ हों तो 20 रकत तरावी और 3 वितर पढ़ें। इमाम इब्ने रुश्दुल कुर्तबी फरमाते हैं कि आयमा ने रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी के अदद पर बाहम इख्तिलाफ किया है। बस इमाम मलिक ने अपने 2 अकवाल में से एक में और इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद और इमाम दाऊद ज़ाहिरी ने 20 रकात तरावी का क़याम पसंद किया है और 3 वितर इसके अलावा हैं। अहले मक्का 20 रकात तरावी और 3 वितर के साथ 23 रकात अदा किया करते थे, जबकि अहले मदीना 20 रकात तरावी के साथ हर तराविया में तस्बीहात की जगह 4 नवाफल अदा करते थे और इस तरह 3 वितर को मिलाकर 39 रकात अदा किया करते थे। इमाम इब्ने अबी तैमिया ने अपने फतावा में कहा है कि साबित शुदा बात यह है कि हजरत उबई बिन काब रमज़ान मुबारक में लोगों को 20 रकत तरावी और 3 वितर पढ़ाते थे। चुनाचे अक्सर अहले इल्म ने इसे सुन्नत माना है क्योंकि वो महाजरीन और अंसार साहबा कराम की मौजूदगी में 20 रकत पढ़ाते थे और किसी ने भी उन्हें कभी नहीं रोका था। मजमुआ फतावल अल नजदिया में है कि अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने तादाद रकात तरावी से मुतल्लिक सवाल के जवाब में बयान किया है कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को हज़रत उबई बिन काब की इक्तिदा में नमाज तरावी के लिए जमा किया तो उनकी नमाज तरावी 20 रकत होती थी। वो अहबाब जो 8 रकात नमाज तरावी अदा करते हैं वो बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा सद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी हदीस के मुताबिक चलते हैं, जिसमें आपने एक सवाल के जवाब में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान और गैर रमज़ान नमाज तहज्जुद के मामूल को बयान किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान 8 रकत नमाज तहज्जुद और इसके साथ 3 वितर अदा फरमाते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सवाल किया गया जिसका जवाब वो इस हदीस से दिया गया कि रमज़ान मुबारक में नमाज तरावी शुरू हो जाने के बावजूद आप नमाज तहज्जुद तर्क नहीं करते थे। इसकी फजीलत इस कदर ज्यादा थी कि इसको भी नमाज तरावी के साथ जारी रखते थे। बाज़ लोग इस मुगालते का शिकार हैं कि तहज्जुद का नाम ही क़याम रमज़ान और सलातुत तरावी है, ये कोई अलग नमाज नहीं है, लिहाजा तादाद 8 रकात होने के हवाले से इनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन दर हकीकत ये इन लोगों की हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत
مطہرہ اور عمل صحابہ کے خلاف محض ایک قیاس آرائی ہے، اس قدر زیادہ تھی کہ اس کو بھی نماز تراویح کے ساتھ جاری رکھتے تھے۔ بعض لوگ اس مغالطے کا شکار ہیں کہ تہجد کا نام ہی قیام رمضان اور صلاۃ التراویح ہے، یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے، لہذا تعداد 8 رکعت ہونے کے حوالے سے ان کا موقف درست ہے، لیکن در حقیقت یہ ان لوگوں کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ اور عمل صحابہ کے خلاف محض ایک قیاس آرائی ہے۔ احادیث مبارکہ میں صلاۃ اللیل سے ہٹ کر قیام رمضان کی جو فضیلت بار بار الگ سے آئی ہے، پھر اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ امام بخاری نے کتاب صلاۃ التراویح کے تحت قیام رمضان کی فضیلت ہر الگ باب قائم کیا گیا ہے اور اس میں صحیح احادیث درج کی ہیں، جبکہ نماز تہجد پر بھی الگ کتاب قائم کر چکے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز تہجد اور قیام رمضان دو الگ الگ نمازیں ہیں اور ہرگز ایک ہی نماز کے دو نام نہیں ہیں۔ پھر نماز تہجد کو رمضان میں نماز تراویح قرار دینے والوں کا خیال اس لیے بھی غلط ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کی جماعت صرف 3 راتوں میں کروائی ہے، جبکہ آپ نے نماز تہجد کی باقاعدہ جماعت کبھی بھی نہیں کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد گھر میں پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز تراویح الگ نماز جبکہ تہجد نماز الگ نماز ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، ان تمام باتوں اور دلائل سے یہ بات اظہر من الشمس ہو گئی ہے کہ رمضان المبارک میں نماز تراویح کی صحیح تعداد 20 رکعت ہی ہیں، اور چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کو آخر میں ادا فرمایا کرتے تھے اور رات کو سب سے آخری عبادت نماز وطر ہوتی ہے، لہٰذا دونوں کو ملا کر کل 23 رکعت ہوتی ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام کی یہ کتاب اس موضوع پر ایک مکمل اور جامع کتاب ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کتاب کو خریدیں اور پڑھیں، اور اگر چاہیں تو آن لائن بھی یہ کتاب منہاج بکس لائبریری سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ سکتی ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے دن میں روزے، رات میں نماز تراویح ادا کرنے کے ساتھ ساتھ سحری اور افطاری کی برکات بھی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ اللہ نے ہمیں مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے، اس میں سے زکوٰۃ کی صورت میں غریبوں محتاجوں کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور روزوں کی قبولیت کے لیے عید الفطر کی ادائیگی سے پہلے فطرانہ بھی ادا کرنے کی توفیق فرمائے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں رخسانہ عالم آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم منہاج القرآن ویمن لیگ UK کے پلیٹ فارم سے انعقاد پذیر آن لائن سیریز ٹریئر آف نالج کے ایک سیشن میں حاضر ہیں۔ چونکہ ماہ سیام یعنی رمضان المبارک کی آمد ہے، تو اسی مناسبت سے آج ہم سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی رمضان پر شہرۂ آفاق تصنیف جو اربعینات کے نام سے موجود ہیں، ان میں سے ایک اربعین کا ہم مطالعہ کریں گے، اس کے چیدہ پہلوؤں کو ہم زیر بحث لائیں گے اور اس سے اکتساب فیض کی کوشش کریں گے۔ اس کتاب کا نام ہے الاکرام فی فضل شہر الصیام، یعنی ماہ رمضان کے فضائل اور برکات۔ بے زبانوں کو جب وہ زباں دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ
जुबां देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है, बख्शने पे आए उम्मत के गुनाहगारों को, बख्शने पे आए उम्मत के गुनाहगारों को, तोहफे में उनको माहे सयाम देता है। नाज़रीन किराम, रमदानुल मुबारक इस्लामी तक़वीम का 9वां महीना है। ये ऐसा बाबरकत महीना है कि अगर लोगों को पता चल जाए कि इस माह मुबारक में क्या है तो वो ख्वाहिश करें, वो आरज़ू और तमन्ना करें कि सारा साल रमदानुल मुबारक ही रहे। ये इतनी रहमतें, इतनी बरकतें और इतने अनवार अपने साथ लेकर आता है। रमदानुल मुबारक आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मग़फ़िरत और जहन्नुम की आग से आज़ादी का मुजदाए जाफ़िज़ा लेकर आता है। तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि शेखुल इस्लाम की बहुत खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली ये किताब अल इकराम फ़ी फ़ज़ली शहरी सयाम, इसको आज हम ज़ेर मुताला लाएंगे। जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है अल अरबाइन, इसमें अल अरबाइन चूँकि 40 को कहते हैं, तो इसमें आका अलैहिस्सलाम के फरमुदात, आका अलैहिस्सलाम की 40 अहादीस, रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत, रमज़ानुल मुबारक के फ़यूज़ व बरक़ात के बाब में 40 अहादीस जो हैं यहाँ पर रकम की गई हैं। तो आइए इस किताब का मुताला, इसका जो है ओवरव्यू करते हैं। इस किताब के बेसिकली 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा, उसमें रमज़ानुल मुबारक के अहकाम और फ़र्ज़ियत को कुरान पाक की रोशनी में बयान किया गया है, और दूसरे हिस्से में 40 अहादीस आका अलैहिस्सलाम की मौजूद हैं। तो हम हुसूल बरकत के लिए हम कुरान पाक की जो रमज़ानुल मुबारक की फ़र्ज़ियत पर आया मुबारकात नाजिल हुई, उनसे हम आगाज़ करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 183 से 185 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर उसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह कि तुमसे पहले यानी साबका उम्मतों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इसमें और आयात कुरानी भी दर्ज हैं, मगर आइए अब हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के फरमुदात रमज़ानुल मुबारक पर उनका हम आगाज़ करते हैं। रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत देखिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस से रवायत, इस हदीस मुबारक में वो फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इज़ा दख़ल रमज़ानु फ़ुतिहत अबवाबुल जन्ना व ग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। यह हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। और एक और रवायत मौजूद है जिसमें ये अल्फाज हैं कि आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इसके अलावा एक और रवायत है कि रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही रवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है, देखिए अब रमज़ानुल मुबारक करीब है, आने वाला है, इस्तकबाल रमज़ान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो हमने न सिर्फ अपने घरों को, अपने जो सहर अफ्तार के मामूलात जो हैं उनके हवाले से तैयारी करनी है, जो हमारे किचन मैटर्स हैं और जो हमारे अपनी रूटीन को हमने सेट करना है। न सिर्फ यहाँ तक, बल्कि हमने देखना है कि हमारे नफ्स, हमारे क़ल्ब और हमारे जो आमाल और अहवाल हैं उनकी क्या कैफियत होनी चाहिए। तो देखिए
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے. فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات باندھ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا. جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. یہ رمضان کی پہلی رات کی فضیلت ہے. اور پھر منادی دینے والا منادی دیتا ہے، آواز لگاتا ہے، اے خیر کے متلاشی آگے آ اور اے شر کے متلاشی رک جا. اور یوں اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے. اور رمضان کی پھر یہ پہلی رات سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے. تو گویا ہم نے استقبال رمضان المبارک کے سلسلے میں یہ نیت بھی کرنی ہے رمضان کی پہلی رات کہ جب شیطان اور سرکش جنات کو قید کیا جا رہا ہوگا، اور جب جنت کے دروازوں کو وا کیا جا رہا ہوگا، اور جب خیر کے متلاشیوں کو ندائیں اور صدائیں دی جا رہی ہوں گی، اور جب شر کے متلاشیوں کو متنبع کیا جا رہا ہوگا، تو اس وقت ہماری یہ نیت ہم نے باندھنی ہے کہ ہم خیر کے رستے پر چلنے والے، خیر کو لبیک کہنے والے بنیں گے. تو یہ ایک آغاز ہے رمضان المبارک کا جس کی ہم نے نیت کی اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں. ماہ سیام کی برکات کو دیکھیے. حضرت جابر سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہر روز و شب، کوئی خاص دن تو ہے ہی جو رمضان اپنے دامن میں سمیٹے آ رہا ہے، لیکن ہر روز و شب کئی باندیاں اور کئی غلام جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور بے شک رمضان المبارک میں ہر روز مسلمان کے لیے ایک دعا مقبول ہوتی ہے، اور وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ پاک اسے فوراً قبول کر لیتا ہے. گویا کہ رب کائنات منتظر ہوتا ہے کب میرا بندہ مجھ سے دستے سوال دراز کرے اور میں اس کے سوال کو قبولیت کا جامہ پہناؤں. پھر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جب کہ رمضان المبارک شروع ہو چکا تھا، تب فرمایا، تمہارے پاس برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے. سبحان اللہ. رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور دعائیں قبول فرماتا ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف تمہاری ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی عملی کوششوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے. لہٰذا تم اپنے قلب و باطن سے اللہ کی بارگاہ میں نیکی پیش کرو، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا. تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ کتنا خوش قسمت ہوگا جس پر رب کو ناز ہو، جو جس کے اعمال کو دیکھ کر، جس کی رمضان المبارک کے معمولات کو دیکھ کر رب کائنات اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرے. وہ شخص کس قدر خوش بخت ہوگا. پھر آقا علیہ السلام کی بہت خوبصورت حدیث حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا کہ ایک دن آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اگر لوگوں کو رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کا علم ہوتا تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا. یعنی گویا رمضان کے ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحے میں اللہ کی توجہات، اللہ کے انوار کی بارش، اللہ کی رحمتوں، اللہ کی مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کی اتنے نعمتیں اللہ پاک اس مہینے میں اپنے بندوں پر نچھاور کرتے ہیں کہ اگر انسان کو اندازہ ہو جائے تو وہ خواہش کرے گا سارا سال رمضان ہی رہے. آگے ایک بہت خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل شہر رمضان اطلق کل اسیرہ وآتا کل سائل. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو سرکار دو عالم تاجدار کائنات آپ تمام قیدیوں کو
رہا فرماتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ گویا کہ جب رب کائنات جہنم کی آگ سے آزادی کے لیے لوگوں کو ندائیں دے رہا ہے تو سرکار دو عالم عام دنیا کے جو دنیاوی گناہوں پر، دنیاوی معصیتوں پر یا کسی جرم پر جو قیدی ہوتا اس کو آزاد فرماتے اور اس کو موقع دیتے کہ جاؤ رب کائنات کی بارگاہ میں اپنی توبہ کرو اور رب کی رضا حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ آگے ایک بہت خوبصورت حدیث سے مبارکہ جو ہے جس کو آگے امام سیوطی نے روایت نقل کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے۔ دیکھیں یہ ہماری شخصی تربیت بھی ساتھ ساتھ رمضان کرتا ہے۔ رمضان المبارک ہمیں اپنی ذات کی اصلاح کا موقع بھی دیتا ہے اور ارد گرد بسنے والے جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں جو کسی وجہ سے مالی طور پر غریب ہیں یا مالی مشکلات کا شکار ہیں، ان کو ساتھ ملا کر ان کے ساتھ اثار کا معاملہ، صلہ رحمی کا معاملہ، شفقت کا معاملہ، ہمدردی کا معاملہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے نمونہ اور مثال پیش فرمائی کہ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مانگنے والے کو عطا فرماتے، مگر رمضان میں تو آپ سب سے بڑھ کر عطا کرنے والے ہوتے، اور اس مہینے میں آقا علیہ السلام قیدیوں کو رہا کرتے، فقراء اور مساکین پر خرچ میں وسعت لانا آپ کا پسندیدہ عمل تھا۔ اور مزید فرماتے ہیں ما قال لا قط الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے تو کبھی ساری زندگی اور رمضان المبارک میں بالخصوص آپ نے کبھی لا یعنی نہیں، لا کا مطلب ہے نہیں، آپ نے نہیں کا جملہ اپنی زبان مبارک سے ادا نہیں کیا۔ فرماتے ہیں سوائے تشہد کے، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تشہد میں جب یہ کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر تشہد میں نہ کہنا ہوتا، یعنی آقا علیہ السلام کو تشہد میں یہ نہ کہنا ہوتا تو شاید ساری زندگی سرکار دو عالم لا کا کلمہ اپنی زبان مطہرہ پر لاتے ہی نہ۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، آقا علیہ السلام نے 2 پہاڑوں کے درمیان جتنا ریوڑ آ سکتا تھا بکریوں کا، اتنا بڑا ریوڑ اس ایک آدمی سائل کو عطا فرمایا۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہنے لگا اے میری قوم، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، کیونکہ جب وہ عطا فرماتے ہیں تو اس کے بعد کسی غربت و فقیری کا اندیشہ باقی نہیں رہتا۔ آقا علیہ السلام کی سخاوت، آپ کی صلہ رحمی، آپ کا اثار، آپ کی شفقتیں، آپ کی محبتیں اتنی وسیع تھیں کہ لینے والے کا دامن تنگ پڑ جاتا، مگر آقا علیہ السلام آپ کا وہ بحر بے کراں لٹاتے لٹاتے ختم نہ ہوتا، نہ تھکتا۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت کا اپنے بندے پر رحمتوں اور ان انوار کی بارش کا کیا سما ہے، اس چیز کا اندازہ لگائیے کہ دنیا کے لیے تو شیاطین اور سرکش جنات تو قید کر ہی دیے جاتے ہیں، جنتوں کے دروازے تو کھول ہی دیے جاتے ہیں، مگر روزے دار کا کیا مقام ہے، یہ حدیث مبارکہ سنیے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جسے یقالو لہ الریان، اس دروازے کو ریان کہا جاتا ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے، لا يدخل منہ احد غیرہم، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل ہونے کا مجاز نہ ہوگا، اور پوچھا جائے گا یقالو این الصائمون، کدھر ہے روزہ دار، اور جب روزے دار کھڑے ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی نہیں داخل ہوگا، تو چلو آج اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، اور جب سارے روزہ دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا اور پھر اس میں سے کوئی بھی داخل نہ ہو سکے گا۔
سبحان اللہ۔ آگے دیکھیے، جس روزے کو ہم گرمی کی شدت کے باوجود روزہ رکھتے ہیں تو دل میں خیال یہ آ سکتا ہوگا کہ اس کے کیا اجر اور اس کی جو اس کا اللہ کی طرف سے انعام کیا ہے۔ تو دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن، اب قرآن کی تلاوت کو بھی ساتھ دیکھیے، ہم ساتھ ساتھ، چونکہ استقبال رمضان ہی کی یہ ایک سیریز سمجھ لیجئے کہ ہم نے رمضان سے پہلے اپنے روزے کی، اپنے رمضان کی تیاری کیسے کرنی ہے۔ تو رمضان میں ساتھ قرآن پاک کو جوڑ کر رکھیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، روزہ اور قرآن روز قیامت بندہ مومن کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے اللہ، دن کے وقت میں نے اس کو کھانے اور شہوت سے روکے رکھا، بس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے رات کو اسے نیند سے روکے رکھا، بس باری تعالیٰ اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس دونوں کی، یعنی قرآن اور روزے، دونوں کی شفاعت اس بندے کے حق میں، روزہ دار کے حق میں قبول فرما لی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آگے انتہائی خوبصورت روایت، آئیے، روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ پاک نے صرف اپنے لیے اس کو مخصوص قرار دیا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، کہ حدیث قدسی میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے سوائے روزہ کے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو دیکھیے، روزے کو اللہ پاک نے ایک ایسی عبادت قرار دیا جس کو اپنے سے منسوب کیا، حالانکہ تمام اعمال کا اجر تو رب کائنات کی بارگاہ سے ہی ہے، مگر روزے کے اجر کو مخصوص نہیں رکھا گیا، اس کو لامحدود کر دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور انتہائی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے جس کو سن کے دل کھل اٹھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی آدم کے تمام اعمال کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک، جتنا بھی اللہ چاہے بڑھا دیا، یعنی 10 گنا سے شروع ہو کر 700 گنا تک، یا جتنا اللہ تعالیٰ چاہے بڑھا دیا جاتا ہے، سوائے روزے کے۔ روزے کا اجر مخصوص بیان نہیں کیا گیا، سوائے روزہ کے اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ جیسے رب خود لامتناہی ہے، رب کائنات کی رحمتوں کے ٹھاٹھے مارتے سمندر ہر قید و بند سے ماورا ہے، ان کو نہ تو گنا جا سکتا ہے، نہ ناپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے، نہ عقل میں نہ خرد میں نہیں سما سکتے، نہیں آ سکتے۔ تو اللہ پاک نے اسی نسبت سے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ دار میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میرے لیے اپنی خواہشات اور کھانا چھوڑتا ہے، تو روزے دار کا اجر بھی میں دوں گا۔ اور پھر مزید فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اور یہاں تک کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ ایک انسان، اب دیکھیے کہ بشری تقاضوں کے تحت جو منہ سے ایک ناپسندیدہ اگر بو آئے تو وہ ہم انسان پسند نہیں کرتے، مگر حالت روزہ میں رب کائنات فرماتے ہیں، اے بندے، تو نے میری رضا کی خاطر روزہ رکھا، تو جو تیرے معدے سے گزر کر تیرے منہ میں جو ایک ناگوار سی خوشبو، بظاہر دنیا والوں کے لیے وہ ناگوار سی بو ہے، مجھے وہ مشک اور عنبرین سے بڑھ کر ہے۔ پھر آگے عوام الناس کے لیے، مومنین کے لیے، روزہ داروں کو ان کی تربیت کے لیے پھر فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے افطار کا اس میں جو ہے وہ حکم فرمایا، اور افطار کروانے کے لیے
सुलेमान बिन आमिर से रवायत है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम में से कोई इफ्तार करे, अब देखें इफ्तार के लिए भी आका अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर हमें रहनुमाई मुयस्सर फरमाई, तो वो खजूर से करे क्योंकि उसमें बरकत है। अब खजूर अब साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि इसको ये प्रूव्ड है कि इसमें इतनी अगर आप सारा दिन रोज़ेदार हैं, यानी रोज़ा तो चले हम मुस्लिम इसको रोज़ा कहेंगे, लेकिन अगर किसी वजह से आप भूखे हैं तो पूरे दिन की नकाहत जब आपके जिस्म पर तारी है तो आप खजूर खाएं और आपकी एनर्जी उस खजूर से बहाल हो जाती है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसमें बरकत है, यानी ये आपको एनर्जी देने वाली है। अगर खजूर ना हो तो फिर पानी से इफ्तार करें क्योंकि ये पाक है। नीस फरमाया मिस्कीन को सदका देना सिर्फ सदका है, लेकिन रिश्तेदार पर सदका दो चीजें हैं, सदका भी और सिला रहमी भी। आका अलैहिस्सलाम आगे बहुत खूबसूरत हमारे मुआशरती जो मामलात हैं उनकी इस्लाह के लिए हज़रत ज़ैद बिन खालिद जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराया तो उसके लिए उसी की मिसल सवाब है, बगैर इसके कि रोज़ादार के सवाब में कुछ कमी वाक़ई हो। यानी जिसने किसी का रोज़ा इफ्तार करवाया उसको रोज़ा रखने वाले के बराबर ही सवाब दिया जाएगा, लेकिन रोज़ेदार के सवाब में भी कोई कमी नहीं की जाएगी। अब देखें इसी पर एक और हदीस है बहुत खूबसूरत। हज़रत ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराया या किसी मुजाहिद की तैयारी, अब रोज़े को इफ्तार कराना और किसी जिहाद पर जाने वाले मुजाहिद की तैयारी करवाना और हज पर जाने वाले हाजी की तैयारी करवाना और उसके हज पर जाने के बाद उसके अहले खाना का ख्याल रखना, ये सबको एक सफ में एक लिस्ट में डाल दिया गया। अब देखिए रोज़ा इफ्तार कराना कितना आसान अमल है, मगर इसका सवाब और अजर देखिए किसके बराबर है। फरमाया जिसने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार करवाया या किसी मुजाहिद की तैयारी करवाई या किसी हाजी की तैयारी करवाई और उसके जाने के बाद उसके अहले खाना का ख्याल रखा, तो उसके लिए भी उतना ही अजर है, अजर बराबर है, बगैर इसके कि इसके अजर में कोई कमी की जाए। तो अब देखिए कितना आला अजर बयान किया गया रोज़े की अफ्तारी का। तो आगे हमारे अब रोज़ा है, रोज़े के इतने अनवार, रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं, बारिशें हो रही हैं, जन्नत में दरवाज़ा जो है बाबुर रयान मुंतज़िर है कि रोज़ादार इसमें से गुजरे, अल्लाह अपने बंदों को बख्शने के लिए तैयार है। तो कुछ तकाजे भी तो होंगे, आइए क्या तकाजे हैं हदीस नबवी से जानते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम यदा कौल ज़ूरी वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा ताअमहु व शराबहु। सही बुखारी में ये रवायत है और बाकी दीगर हदीस की कुतुब हदीस में भी है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बहालत रोज़ा झूठ बोलना और उस पर अमल करना तर्क ना करे, अल्लाह ताला को उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो खाना पीना तर्क करे। अब फिर आगे देखिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जूई व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्लस सहर, कि कितने ही रोज़ेदार ऐसे हैं उनको भूख के अलावा कुछ नहीं मिलता, अस्तगफिरुल्लाह, और कितने ही क़याम करने वाले ऐसे होते हैं कि उनको क़याम से जागने के सिवा कुछ नहीं मिलता। नाज़रीनो सामीन किराम, हमने सैयदी शेखुल इस्लाम की ये ज़ेर नज़र किताब में से हमने चीदा अहादीस जो रमज़ान की फ़ज़ाइल पर, रमज़ान के अनवार पर और इसके तकाज़ों पर हमें रहनुमाई फराहम कर रही थी, इन अहादीस को हमने देखा। मुकम्मल किताब पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, बहुत खूबसूरत ये किताब है, इसको ज़रूर अपने रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ से पहले मुताला करें और दौरान रमज़ान भी इसका मुताला करें। तो अब हम आते हैं फाइनल एक ऐसी हदीस पर कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान अपने दामन में एक ऐसी रात भी लिए हुए है जिसको लैलतुल कदर, जो 1000 महीनों की एक इबादत, इस एक रात में की जाने वाली इबादत 1000 महीनों तक की जाने वाली इबादत से भी अफजल है। और कुरान पाक में भी इसमें इरशाद है
کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح. تو یہ جو جس کو قرآن پاک نے بھی اس کی فضیلت بیان فرمائی. اب اس رات میں دیکھیے کہ اللہ پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ رب کائنات تو ویسے تو آسمان دنیا پر ہر رات ہی، رمضان کی ہر رات ہی آ جاتا ہے، مگر لیلۃ القدر کی رات ایسی ہے کہ اللہ پاک کی رحمتیں پورے جوبن پر ہوتی ہیں. اور وہ پھر فرماتے ہیں حل من سائل، ہے کوئی سوالی کہ میں آج اس کا سوال پورا کروں. ہے کوئی ایسا جس کو اولاد کی طلب ہو، میں اس کی جھولی اولاد سے بھر دوں. ہے کہ جس کو رزق کی کمی کا سامنا ہو، میں آج اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں، کشادگی کے دروازے کھول دوں. ہے کہ جس کی کوئی دنیاوی خواہش ہو، دنیاوی حسنات یا اخروی حسنات چاہیے، آؤ میرے سامنے اپنا دستے سوال دراز کرو، میں تمہیں عطا کرنے کو تیار ہوں. تو دیکھیے معزز سامعین و ناظرین، کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص سرکار دو عالم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ جس کو زندگی میں ماہ سیام نصیب ہو، اللہ پاک ندائیں بلند کرے، صدائیں لگائے کہ جیسے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اس کے مصداق ہر رات اللہ پاک صدائیں لگائے. ہر رات پہلا اشرا رحمتیں بانٹ بانٹ کے رب کائنات دنیا کو اپنی رحمتوں سے نوازے، دوسرے اشرے میں اپنی مغفرت کی خیرات سے مالا مال فرمائے اور جہنم کی آگ سے آزادی کے پروانے جاری کرے آخری اشرے میں، اور پھر لیلۃ القدر کی شکل میں ایک رات میں ہزاروں سالوں مسلسل عبادت کرنے سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے. تو کون ہوگا ایسا بندہ جو اپنے محبوب کو راضی نہ کر لے؟ اب محبوب بانٹ رہا ہے، مالک بانٹ رہا ہے، تو وہ اپنی جھولی، اپنا دستے سوال دراز نہ کرے. تو یہ ایک دعوت فکر ہے، دعوت عمل ہے کہ آئیے ایک نیت باندھتے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک جو کہ کچھ ہی دن میں شروع ہونے جا رہا ہے، ہم نے جو احادیث سنی، ان احادیث کو عمل میں ڈھالنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کو عملی جامہ پہنانا ہے، اور پھر اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کے کلام قرآن پاک سے اپنا ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنا ہے، رجوع الی القرآن کرنا ہے، اپنے ربط رسالت کے جو ڈگمگاتا تعلق ہے یا کہیں کمزور پڑتا تعلق ہے اس کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. اور تعلق باللہ، وہ رب تو خود لوٹانے پہ ہر روز منتظر ہے، تو اپنے تعلق باللہ، اپنے ربط رسالت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نبی سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو یا کمزور پڑتے تعلق کو بھی مضبوط کرنا ہے. پھر ہم نے قرآن کے ساتھ تعلق کو بھی مضبوط کرنا ہے. پھر ہم نے جو روزہ ہمیں باہمی معاشرتی حقوق سکھاتا ہے، اپنی نفس کی اصلاح کے مواقع دیتا ہے، اور ارد گرد بسنے والے انسانوں کی خیر اور بھلائی اور امن کے لیے ہماری ذات کو ایک تیار کرتا ہے، تو ہم نے اپنی ذات پر محنت کرنی ہے. اور یہ تمام فیوزات اور تمام برکات جو رمضان اپنے دامن میں سمیٹے چلا آ رہا ہے، ان سے ہم نے اپنا دامن بھرنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم رمضان المبارک سے ریلیٹڈ جو موضوع ہے اس کے اوپر شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کی چند جو بکس ہیں اس کا ریویو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس سلسلے کی جو آخری کتاب آج کے پروگرام میں ہم جس کو ہم اوور ویو دیں گے وہ ہے شیخ الاسلام کی احادیث کا مجموعہ الکشاف فی فضل لیلۃ القدر والاعتکاف. یہ 40 احادیث کا مجموعہ ہے جس میں اعتکاف اور شب قدر کی فضیلت اور اس کی تلاش کے اوپر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ان کو اس میں جمع کیا گیا ہے. یہ سلسلہ اربعینات کی سیریز کا ایک حصہ ہے. اب تک اس سلسلے میں 57 بکس جو ہیں وہ پبلش ہو چکی ہیں فرید ملت انسٹیٹیوٹ کی جانب سے،
اور جن میں مختلف موضوعات پر ایک ایک موضوع کے اوپر 40 احادیث کو سیپریٹلی جمع کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا جو حرف آغاز ہے، جو اس کا جو انٹروڈکشن کہہ لیں، وہ بہت مختصر اور بہت خوبصورت ہے، جس کو حدیث مبارکہ کی اہمیت، اس کے مقام و مرتبے کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے، کبھی اس نے اس بارے میں نہیں بھی پڑھا، وہ بھی اس کو 2 صفحات ہیں، 2 پیجز ہیں، اس کو پڑھے تو اس کو بالکل بنیادی سا آئیڈیا مل جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی اہمیت کیا ہے اور اس کو پڑھنے کا اجر کیا ہے، اس کی نسبت کیا ہے۔ بہت پیاری حدیث مبارکہ ہے، جس میں کوٹ کی گئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو رونق اور تازگی بخشے جس نے میری حدیث سنی، پھر اسے یاد رکھا اور بیان نہیں اسے آگے پہنچایا۔ اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے شیخ الاسلام نے احادیث کی سینکڑوں بکس جو ہیں وہ جمع کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان سے مستفید ہوں، ان سے فائدہ اٹھائیں اپنی زندگیوں کے لیے۔ اس کی 2 حصوں میں اس کی ڈویژن ہے احادیث کو۔ پہلا حصہ اعتکاف پر ہے، جس میں تقریباً 16 احادیث ہیں۔ دوسرا حصہ شب قدر پر ہے، جس میں ریسٹ آف دا احادیث شب قدر میں آتی ہیں۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور بھی بہت ساری احادیث ہیں اس میں کوٹ کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رمضان المبارک کے آخری اشرا میں 10 دن اعتکاف کرنا۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری اشرا میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال مبارک ہو گیا۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ یہ حدیث جو ہے یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ چیز مجھے بہت خوبصورت لگی ہے اس میں کہ سٹارٹ میں جو پہلی 9 احادیث ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہیں کہ اعتکاف کرنا، اعتکاف میں رات کو شب داری کرنا، اعتکاف میں بڑھ چڑھ کر محنت کرنا، مشقت کرنا، عبادت میں کوشش کرنا، اور اپنے ساتھ گھر والوں کو بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں اس رات میں، اس اعتکاف کے دنوں میں۔ یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہلی 9 احادیث اس کو ڈیل کر رہی ہے۔ جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ماہ رمضان کا آخری اشرا شروع ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بیدار رہتے تھے، اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے، عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے اور خوب محنت کرتے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری اشرے میں جس قدر عبادت میں کوشش فرماتے اتنی دوسرے دنوں میں نہ فرماتے تھے۔ حضرت علی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے گھر والوں کو عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے۔ تو یہاں سے ہمیں 4 سنتیں اعتکاف کی ملتی ہیں۔ ایک، اعتکاف کی نیت سنت کی کریں، دوسرا اعتکاف میں شب داری کرنا، تیسرا اعتکاف کے دوران بڑھ چڑھ کر عبادت کی کوشش کرنا، اور چوتھے اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، فیملی کو بھی اس رات کو جگانا۔ یہ اعتکاف اور شب قدر کے فضائل کا جو ہے مجموعہ ہے احادیث پر۔ اس کا جو سٹارٹ ہے حضور کی سنت سے ہوا، دیٹ مینس کہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، موٹیویشن کے لیے، اجر و ثواب کی نیت کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی جو ہے موٹیویٹنگ فیکٹر نہیں ہو سکتا کہ یہ عمل میرے آقا کا ہے، کہ اس کا اجر کیا ملے گا اس کے اوپر نظر نہیں، بلکہ یہ کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اس اعتکاف کی کوشش کرنا، اس میں عبادت کی کوشش کرنا، اس میں شب داری کی کوشش کرنا، گھر والوں کو، فیملی کو اس میں شامل کرنا، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس میں بیسیکلی تو اعتکاف جو ہے اس کی فضائل پر بات ہوئی ہے، لیکن ساتھ سائڈ بائی سائڈ آپ کو کچھ فقہی مسائل، کویشچنس کے آنسر بھی اس میں مل جاتے ہیں کہ اعتکاف کب شروع کیا جائے، اعتکاف کس مسجد میں بیٹھا جائے، اعتکاف کے دوران میں کیا جیسے کسی کی عیادت کے لیے یا نماز جنازہ میں شریک ہو سکتے ہیں کہ نہیں، اس حوالے سے بھی اس میں احادیث ہے۔ اس پہ آقا علیہ السلام نے آخری سال میں جو آپ کی سنت رہی، آخری سال جو آپ نے اعتکاف فرمایا، وہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن نہیں بلکہ 20 دن اعتکاف فرمایا۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ سے، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ہر سال رمضان مبارک میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، مگر جو آپ کی آخری سال، جس سال آپ کا وصال ہوا، آپ نے اس سال 20 دن اعتکاف فرمایا، اور اس میں 2 احادیث ہے۔
اور دوسری حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آخری سال 2 دفعہ قرآن پاک ختم کیا اس کا بھی ذکر ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی جو ہے اپنی شرح میں وہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو حیات مبارکہ پوری ہونے سے باخبر تھے، آپ کو علم تھا کہ یہ میرا آخری رمضان مبارک ہے، اس لیے آپ نے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال ادا کرنے کی کوشش کی، اس کا ارادہ فرمایا تاکہ امت کے لیے نیک اعمال میں محنت کو واضح فرما سکے۔ تو آقا علیہ السلام کا اس بات پر باخبر ہونا، علم ہونا کہ میرا جو ہے وصال کا وقت قریب آ رہا ہے، وہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اعتکاف کے بعد جو ہے اگلا جو اس کا میجر پورشن ہے وہ اس کے اوپر شب قدر کے اوپر ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے جو اجر ہے، آقا علیہ السلام نے جو امت کو خوشخبری سنائی ہے اس پر احادیث ہے۔ ایک حدیث نمبر جو ہے 10 ہے، اس میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں فرمایا وہ اپنے آپ کو گناہ سے روک دیتا ہے اور معتکف کے لیے اس شخص کی طرح نیکیاں لکھی جاتی ہیں جس طرح تمام عمر نیکیاں ہی کی ہوں، اس کے لیے اتنی نیکیوں کا اجر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت امام زین العابدین حضرت اپنے والد حضرت امام حسین سے روایت فرما کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرنا 2 حج اور 2 عمرہ کے ثواب کے برابر ہے۔ تو اعتکاف کی فضیلت اور اس کی اہمیت اور اس میں اللہ تعالیٰ کے انعامات کتنی وافر میسر ہوتے ہیں، وہ اس مجموعہ حدیث کو پڑھ کے ہمیں اس کے لیے اس سے کافی زیادہ ایک تو علم حاصل ہوتا ہے اور موٹیویشن ملتی ہے۔ دوسرا جو اس کا حصہ ہے وہ ہے لیلۃ القدر، شب قدر کی فضیلت کے اوپر۔ شب قدر کی فضیلت، اس رات کو قیام کرنا، اس کے اوپر بہت سی احادیث ہیں۔ یہاں پر جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شب قدر میں حالت ایمان کے ساتھ ثواب کی غرض سے قیام کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی غرض سے رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کتاب کے جو بڑا پورشن ہے، جو بہت زیادہ احادیث جو ہیں وہ تلاش پہ ہیں، اس رات کو تلاش کرنے پہ تقریباً 16 احادیث جو ہیں وہ شب قدر کی تلاش پر ہیں۔ 2 احادیث جو بہت خوبصورت ہیں، حدیث مبارکہ نمبر 20 اگر آپ پڑھیں، اس میں آقا علیہ السلام کی اپنی امت سے جو محبت ہے اس کا ایک اظہار ہے، بہت خوبصورت انداز میں اظہار ہے۔ اس میں حضرت امام مالک سے روایت ہے کہ انہوں نے سکہ یعنی قابل اعتماد اہل علم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئیں یا اس کے بارے میں اللہ نے جو چاہا انہیں دکھایا۔ تو دیکھنے کے بعد آقا علیہ السلام نے سوچا کہ کیا میری امت اس قدر نیک اعمال کر پائے گی جو یہ دیگر امتیں جو پہلے گزری ہیں وہ اپنی لمبی عمروں کے باعث انہوں نے وہ اتنی تعداد میں اعمال جمع کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شب قدر عطا فرما دی جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، آقا علیہ السلام کی اس خواہش پر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں رات عطا فرمائی۔ اسی طرح حدیث مبارک کے حضرت انس بن مالک سے ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میری امت ہی کو عطا کی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو یہ عطا نہیں فرمائی۔ گویا یہ امت مسلمہ کی ڈسٹنکشن ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی امتیازی جو ہے رحمت ہے، فضل ہے امت مسلمہ پر کہ یہ رات اس سے پہلے کسی اور امت کو نہیں دی گئی، جو یہ خصوصی انعام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کیا۔ اس کے علاوہ فرام 23 to 24 سے لے کر 39 تک جو ہیں احادیث مبارکہ، اب ان کا موضوع شب قدر کی تلاش پر ہے۔ اس میں مختلف روایات ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے اگر اس کو سم اپ کیا جائے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کو آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، اس کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور ایک حدیث مبارکہ جو روایت اس میں کی گئی ہے، جو اس میں کوٹ ہے، وہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی طرح
باقی میں اہتمام نہیں کر سکتے تو کم از کم اگر ہم صرف 27ویں کی رات کو ہی ساری عمر ایک روٹین بنا لیں کہ ہم نے پورے سال میں اس رات کو قیام کرنا ہے، تو حدیث مبارکہ میں ہمیں خوشخبری ملتی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں، ساری رات قیام کرنا مجھ پر گراں گزرتا ہے، مجھے کسی ایک رات کے بارے میں حکم دیجئے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے اس میں شب قدر عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 27ویں شب کو ضرور قیام کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ، اور نہیں اگر آخری، ویسے تو پورے اعتکاف کے دنوں میں 10 راتوں میں محنت کرنی چاہیے، نہیں تو طاق راتوں میں اللہ توفیق دے، اگر ساری طاق راتوں میں نہیں تو کم از کم ہم یہ ارادہ کریں کہ ہم صرف 27ویں کی رات پوری رات جاگیں، ہر سال جاگیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہم بھی فیض اللہ تعالیٰ سے اس کے طالب ہیں کہ ہمیں بھی یہ رات ہمیں زندگی میں مل جائے۔ اگر یہ رات پا لیں تو اس میں مانگا کیا جائے، دعا کی کیا مانگی جائے، اس پر بہت پیاری احادیث ہیں، اور یہ آخری 2 احادیث ہیں جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو اس میں کیا دعا مانگوں؟ تو اس پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں آپ دعا مانگیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو بہت سخی اور معاف کرنے والا ہے، اور معاف کرنے کو، عفو درگزر کو پسند فرمانے والا ہے، بس تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی شب قدر کی خاص دعا ہے جو آقا علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے اپنی پوری امت کو عطا فرمائی۔ آخری حدیث مبارکہ میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کون سی ہے تو اس رات میری دعا یہ ہوگی کہ میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور عافیت مانگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی فیض و برکات سے اپنے دامن بھرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں محنت کرنے کی، اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھنے کی، اپنی توجہ عبادت کی طرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی جو آخری عشرہ ہے، عشرہ اعتکاف پر خاص توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی راتوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم شب بیداری کر سکیں، ہم جاگ سکیں، اور ہم صرف خود ہی نہیں، اپنے ساتھ اپنی فیملی، بچوں کو، بہن بھائیوں کو اس میں شامل کر سکیں، ایک ماحول بنائیں محنت کا، اور اس میں راتوں کو قیام، خاص طور پر شب قدر کی تلاش، اس کی خواہش کہ مجھے رات ملے، اور اس میں پھر جب اگر ملے تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں وہی مانگنے کی اور وہی سمیٹنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی کہ خیر، اس کی عافیت، اس کی مغفرت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو پڑھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، یاد کرنے اور آگے پہنچانے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ جو ہے سعادت ہمیں عطا فرمائے، اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ سب بہنوں کو جو سن رہی ہیں آنے والا رمضان مبارک اس کی مبارک ہو، اور منہاج القرآن ویمن لیگ UK کے زیر اہتمام جتنے بھی اس سلسلے میں جو ایونٹس بہنیں ہماری منعقد کرتی ہیں، ہماری سسٹرز ارینج کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس توفیق کو اور بڑھائے، اور ہم سب کو اس کا حصہ بننے کی توفیق